5 وقت کی نمازوں میں سے وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پڑھے جانے کے تعلق سے جو سب سے بڑی فضیلت والی جو چیز بتلائی ہے وہ ایک دعا سکھلائی ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد کے لیے خاص فرما دی ہے وہ دعائیں ہم مانگتے نہیں ہیں، وہ دعا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں جن لوگوں کو دعا یاد ہے، ورنہ وہ دعا ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے نماز فرض کے بعد کہ یہ گویا کہ یہ نماز کا ایک جز ہو، یعنی کہ انسان اسی کنڈیشن میں اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھے، اس دعا کا ورد کرے۔ تو وہ دعا ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز سلام پھیرنے کے بعد کوئی اپنے پھونک رہا ہوتا ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک رہا ہوتا ہے، کوئی آنکھوں کے اوپر ہم مل رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو فرض نماز کے بعد کی جو خاص دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے وہ ایک دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ یہ دعا اور بھی چند الفاظ زائد کے ساتھ اور بھی احادیث میں آئی ہے۔ بہرحال یہ بھی جو دعا میں نے آپ کو جن الفاظ کے ساتھ سنائی ہے یہ بھی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، لیکن اس میں چند تھوڑے سے کم الفاظ ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں پڑھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو یہ دعا بتلائی۔ آپ لوگ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ میں پھر سے دعا پڑھتا ہوں، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور وہ غریب صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا، جو امیر صحابہ کرام ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ خوب خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے عمل قیامت کے دن بڑھ جائیں گے، اور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو میں کیا کروں، ہم کیا کریں؟ تو یہ ہم سے عمل میں اور درجے میں مقام میں قیامت کے دن آگے بڑھ جائیں گے۔ تو صحابہ کی یہ سوچ تھی کہ بھائی ہم ان سے عمل میں آگے کیسے نکلیں، عمل میں ہم ان کے برابر کیسے ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو سکھلائی اور امت کو سکھلائی۔ تو صحابہ کرام کو سکھلائی نا دعا، اور فرمایا کہ اگر تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان خرچ کرنے والے بڑے بڑے پیسے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کے خرچ کرنے والوں کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں کر دے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت اس میں آئی ہے۔ تو وہ امیر لوگ بھی پڑھنے لگے، تو پھر وہ غریب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امیر بھی پڑھنے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ پڑھنا کب ہے؟ اس کے پڑھنے میں لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر میں کتنی رکعتیں؟ 4۔ پہلے 2 سنت ہم ادا کرتے ہیں جو ضروری امپورٹنٹ سنت ہیں، اس کے بعد پھر ہم فرض کو پڑھتے ہیں۔ پھر فرض پڑھنے کے بعد کوئی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ تو فرض نماز کے بعد ہمیں پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتلائی، اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یعنی فرض کے بعد پھر ہم سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ تو ظہر میں ہمیں فرض کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ظہر میں فرض پڑھ کر نہیں، پوری نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھیں گے۔ عصر میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، تو اس لیے آپ جب فرض سے فارغ ہو جائیں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز میں فرض نماز کے بعد آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ فرض نماز کے بعد بھی سنتیں ہیں نا، 2 سنت 2 نفل، تو پھر وہ پوری پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ عشاء میں پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی، فرض کے بعد وہ دعا پڑھی، اس کے بعد پھر 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو لاسٹ میں یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن نمازوں میں فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو اس میں دعا کے بعد فوراً آپ کو
تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جن وقتوں میں، جن نمازوں میں فرض نماز کے بعد اور بھی سنتیں نفلیں پڑھی جاتی ہیں تو ان میں فرض نماز کے بعد صرف دعا پڑھنا ہے، یہ تسبیح نہ پڑھیں، بلکہ پوری نماز جب آپ کمپلیٹ کر لیں، پوری نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھ کے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔